مومن ایگزسٹ ہونا اس وقت ختم ہو گئے تھے جب ہم نے دین کو ایک سیاسی ٹول بنا کے اپنی اپنی دکانوں اپنے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا تھا، یا اپنی اپنی سیاست کا اور اپنی اپنی حکومت کا ذریعہ۔ اگر کوئی ہلکی گفتگو کرنی ہے تو اٹھ جاؤ اس ٹیبل سے، تم روٹی بھی آج کی تمہیں رات کی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے تھے وہ کہ کھانا بھی تبھی ملے گا جب فوڈ فار تھاٹ پہلے ٹیبل پہ رہے۔ جیسے کو کیا ہے، ابلیس نے پوچھنا ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے۔ ابھی آپ نے آف کیمرہ کہا نا شیطان کے پاس ٹائم نہیں ہم جیسے لوفروں کے پاس ہے، وہ ادھر جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں، جہاں فرشتوں کی اسپاٹ میں جو یہ فرشتہ ہے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے۔ وہ کیا کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے، اور پتہ کب کا ہے؟ جب بابا ایک قوم کو قتل کر دیا گیا، جب مادر ملت کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قوم خاموش رہی اپنے ماں باپ کے قتل کے اندر۔ یہ بکواسیات پھیلانے کا رجحان ہے نا کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیکولر آدمی تھے اور سیکولر اسٹیٹ بنا رہے تھے، یہ اتنا بڑا بہتان ہے، اتنی بری بات کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں۔ ہمارا باپ ناکام رہ گیا، وہ ڈرپوک رہ گیا، وہ نہیں لڑا اس سسٹم سے، جبکہ وہ جانتا تھا اور برملا اظہار کرتا تھا کہ ایک آدمی ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے بھاری ہوتی ہے۔ رحمت کا مطلب اس کا مفہوم ہے، بہت ساری احادیث کا اکٹھی بات کر رہی ہوں کہ جب دجال کا ٹائم آئے گا تو مومن جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں چلا جائے گا، یا پہاڑوں کے ایسی جگہوں پہ جہاں پانی ہو، اور اپنی بکری لے جائے گا یا پتے کھا لے گا انسان کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو وہ پھر آج کل کے دور میں اگر کچھ لوگ چاہ رہے ہوں کہ اب ہم اپنا ایمان بچائیں، فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں، میرا جواب اس پہ تھوڑا سا سخت ہوگا کہ آج کل کے دور میں تو مومن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ نہیں، کوئی تو ہوگا نا جو چاہ رہا ہوگا۔ میری 50 سالہ زندگی میں آدھی صدی ہو گئی، آدھی صدی میری اور آدھی صدی کا میں والد صاحب کا تجربہ لے کے آپ کو ایک صدی کے تجربے میں بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک کوئی مومن نہیں دیکھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، I'm sorry۔ پھر وہ کون سے ہوں گے جو جائیں گے؟ وہ جنگلوں میں ہی بیٹھے ہیں نا، اس لیے نہیں دیکھے ہم نے۔ ایگزیکٹلی۔ میں نے نہیں مومن دیکھا ابھی تک کوئی۔ سب کے سب جو ہیں وہ ناقص ریلیجن کے ساتھ ہی دیکھیں، آپ کے بڑے سے بڑے علماء بھی، جید سے جید مفسرین بھی میں نے ناقص ہی دیکھے۔ وہ پہلے اپنے آپ کو ریکگنائز تو کرے، پھر اس کو خود ہی پتہ۔ دیکھیں مومن کے وہ ہوتا ہے، میں پہلے مومن کی آپ کو بیسک ڈیفینیشن بتاؤں۔ مومن وہ ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عیاں کر دی، اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، اس کو گائیڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کو کسی گائیڈ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو لوگوں کا گائیڈ بنتا ہے۔ مومن ایگزسٹ ہونا اس وقت ختم ہو گئے تھے جب ہم نے دین کو ایک سیاسی ٹول بنا کے اپنی اپنی دکانوں اپنے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا تھا، یا اپنی اپنی سیاست کا اور اپنی اپنی حکومت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اچھا، یہ کب چینج ہوا ہوگا؟ مطلب جو یہ خلافت راشدہ کے بعد آپ کا دین نہیں رہا، قرآن کے ترجمے چینج ہو گئے، سب کچھ چینج ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ اس جھوٹ کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی اگر کوئی دین ہے تو وہ انہی بیچاروں میں سے ہیں نا جو اس جھوٹے دین کو دین سمجھ رہے ہیں۔ جو اوریجنل دین تھا وہ خلفائے راشدین تک ہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق بھی کہ راشد خلافت میرے بعد صرف 30 سال رہے گی۔ بس راشد خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلافت کہتے کسے ہیں؟ اس سسٹم آف جسٹس کو جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ 30 سال کے بعد کوئی ایسا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا جو جسٹس کا سسٹم ہو، ایبسولوٹ سسٹم آف دا لارڈ کا ڈیریویٹو ہو اسلام کی صورت میں، وہ نہیں رہے گا، تو میں جھوٹ ہی بولوں گا نا آپ سے، آنے والی نسلوں سے، کہ ابھی بھی اسلام ہے۔ اچھا، تو آپ کو اتنے ان کے ریئل معنی کیسے پتہ چل گئے جبکہ اتنا جھوٹ ہے؟ مجھے ریئل معنی نہیں پتہ چلے، میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مجھے معنی پتہ چل گئے ہوتے تو میں شرم سے مر گیا ہوتا۔ پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں آپ ہمیں، میں کیوں کہتا ہوں ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں اس طرح سے تو نہیں سمجھایا گیا نا۔ اس کے وجہ بتاتا ہوں، اچھا سوال ہے یہ۔ ہمارے گھر میں نہ پتہ ایک اچھی چیز کیا تھی، ایسے آدھی کتابیں اہل تشیع کی پڑھی ہوتی تھی، ایسے آدھی کتابیں اہل سنت کی پڑھی ہوتی تھی، اور ایسے باقی کتابیں اہل تصوف کی پڑھی ہوتی تھی، صوفیاء کی۔ اور میرے والد صاحب اور میری والدہ جو ہیں وہ کہتے تھے اگر تم نے ادھر سے ایک کتاب اٹھائی اور ادھر سے نہ اٹھائی تو تم نے اپنے ساتھ علمی خیانت کی۔ اگر تم نے ادھر سے اٹھائی، ادھر سے اٹھائی، ادھر سے اٹھائی اور ان کا آپس میں موازنہ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا تو تم نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تم تک پہنچا دیا یہ تینوں چیزیں۔ اب ہمارے ہاں پھر کیا ہوتا تھا، ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتی تھی۔ ہم ڈنر پہ اجازت نہیں ہوتی تھی ہمیں کہ اگر موضوع نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ پلیٹ بعد میں رکھتے تھے، موضوع پہلے رکھتے تھے ٹیبل پہ۔ اگر موضوع ورتھ وائل ہے تو والد صاحب کہتے ہیں اب کھانا لگاؤ بھائی، اس کے اوپر یہ موضوع بحث ہے،
چاہے وہ غالب کا ایک شعر ہو جس سے فلسفہ قرآن تک جا رہا ہو یا بائبل تک جا رہا ہو یا کسی گیتا گرنتھ تک جا رہا ہو، چاہے وہ کوئی داستان ہو، کوئی قصہ ہو، اسرائیلیات کا قصہ ہو یا ہماری دینیات کا قصہ ہو یا اخلاقیات کی کوئی بات ہو یا سیاسی کوئی بحث ہو جہاں سے کوئی میننگ فل معنی خیز گفتگو اوریجنیٹ ہوتی ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں اب بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی ہلکی گفتگو کرنی ہے تو اٹھ جاؤ اس ٹیبل سے، تم روٹی بھی آج کی تمہیں رات کی نہیں ملے گی. تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے تھے وہ کہ کھانا بھی تبھی ملے گا جب فوڈ فار تھاٹ پہلے ٹیبل پہ رکھا جائے گا، پھر فوڈ فار اسٹمک آئے گا. اور آپ اس کے لیے بک ریڈنگ کر کے اور پھر اس کے میں آپ کو بتاؤں بک ریڈنگ کا آپ نے کیا قصہ چھیڑ دیا. اگر میں آپ والد صاحب کے سامنے کوئی کتاب رکھ دیتا نا کہ میں نے یہ کتاب ڈسکس کی، کہتے اچھا کون سی پرنٹنگ پریس سے چھپی تھی؟ یہ کہتے جی کس نے اس کا سر ورک کس نے بنایا تھا، اس کا ڈیزائن کس نے کیا تھا، کون سا ایڈیشن پڑھا تھا تم نے، کون سے. میں کہتا یہ کیا بات کرے، کہتے کتاب پہلے کھول کے پہلا صفحہ نہیں پڑھتے ہو تم؟ میں کہتے جی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. کتاب اس وقت مجھ سے ڈسکس کرنا جب تم کتاب کے بارے میں جانتے ہو اور اس کے آتھر کا سوانح پڑھے یا نہیں پڑھے. جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ پہلے سوانح پڑھ کے آؤ اس کی کہ وہ کون ہے. میرے سامنے ایسے ہی نا کسی کا نام لینا، میں نے 2 باتیں ایسے کرنی ہے، تم سے سوال پوچھنے، اس کے بعد تمہیں بھاگنے کا رستہ نہیں ملنا، تم میرے سامنے ہی امبیرس ہو جاؤ گے، چلے جاؤ اٹھ جاؤ. تو لوگوں کے سامنے کیا بات کرو گے جب تم گھر میں نہیں اس کو ڈسکس کر سکتے. ہمارے گھر میں ایک ڈائننگ ٹیبل ایک سٹیج ہوتا تھا، اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس ہوتی تھی، اور اگر کہیں آپ نے ایسی پرفارمنس دے دی کہ والد صاحب کا واہ نکل آیا یا اپلاؤز نکل آیا تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ دنیا کے کسی سٹیج میں بھی میڈل لیتے تھے. آپ اپنے بچوں کو جب تک سیلیبریٹی نہیں بناتے نا، ریلیجن جس کی آڈینس آسمان ہے، دنیا کو آپ نے آڈینس بنا، دنیا اس قابل ہی نہیں ہے. دنیا تو خود ایکٹر ہے، وہ ولیم شیکسپیئر کہہ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آل دا ورلڈ اسٹیج. ہمارے مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے ہے نا، لیکن ہم سب ایکٹر ہیں اور ہمارا آسکر اوپر ہے، ہماری آڈینس سبسکرائبر ویوز سب اوپر ہیں. صبح اٹھتے جائیں اور آپ کہیں کہ میں تیار ہو جاؤں کیونکہ ایک دم سے اسپاٹ لائٹ آ گئی ہے، میرے جاگتے ہی میری روح واپس آتے ہی فرشتے الرٹ ہو گئے ہیں، ادھر والا بھی اوپر والا دائیں بائیں سب کچھ، کہ اب یہ کیا کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مومن، کوئی ایک شخص جو ہمیں سن رہا ہے نا، وہ صبح سے رات تک ایک فرشتہ بھی امیجن کر کے نہیں چلتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سپیریئر بینگ ہے، ان کو نہیں امیجن کرتے کہ یہ کیا. وہ میں نے شعر لکھا ہوا ہے، بھول گئے ابھی تو بھول ہی گئے ہیں. اے کاتب گناہ، جو یہ فرشتہ ہے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. وہ کیا کیا لکھ چکا ہے، ہم ان کو نہیں امیجن کرتے. مطلب آج کل کے تو پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں کروایا کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. جی، اور یہ صرف 2 آپ ہیں، صرف آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے 7 فرشتوں کی حدیث پڑھی ہوئی ہے میں نے. جی بالکل، اور ایک حفاظت کے لیے الگ ہے. مطلب تو اس کا مطلب کیا ہے، ہماری آڈینس میں میں آپ کو بتاؤں میں کیوں کہہ رہا ہوں مومن نہیں ہے. اس ٹائم اوپر کی آڈینس کی توجہ کہاں ہوگی، آپ خود سے بتائیں. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے توجہ کہاں پہ ہوگی؟ یہاں پہ نہیں، سب سے بڑا اسپاٹ لائٹ اس ٹائم دنیا میں کہاں چل رہا ہے آپ کے اندازے میں اس وقت؟ گلوبل پالیٹکس کو دیکھ کر، گلوبل ویو کے ساتھ سوچیے. بیت المقدس ایک اور حرم پہ تو چل رہا ہے نا کہ حرم کے اب پھر خادم امریکین شریفین کے ہاتھ چلا گیا، بٹ حرم پہ تو چل ہی رہا ہے. کشمیر میں ہاں یہ جو بھی ہو رہا ہے، یا رشیا یوکرین، ظالم مظلوم تو وہاں پہ بھی نا، چاہے وہ ہم سمجھتے ہوں کہ وہ اہل کتاب نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں نا کہ اہل کتاب ہیں. جہاں جہاں ظلم رجسٹر ہو رہا ہے، جہاں جہاں انصاف ڈیفائی ہو رہا ہے، ادھر ہم جیسوں کو کیا ہے، پولیس نے پوچھنا ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے. ابھی آپ نے آف کیمرہ کہا نا شیطان کے پاس ٹائم نہیں ہم جیسے لوفروں کے پاس ہے، وہ ادھر جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں، جہاں فرشتوں کی اسپاٹ لائٹ ہے. ہم وہ ٹریش لوگ ہیں جن کو صرف یہ پوچھنا آتا ہے، ہاتھ اوپر نیچے کھول کے ایسے رفع دین نہیں، پانچے اوپر نیچے، تم طلاق ایسے ویسے یہ وہ حج زکوٰۃ. ابے اتنا سیلفش ہو گیا یہ مسلمان، وہ سیلف لیس گردنیں کٹوا رہے ہیں. اور ہمارے پاس موضوعات کتنے خوبصورت ہیں. جی روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، جی مولوی صاحب سے پوچھیں جی لائیو ٹیلی کاسٹ میں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی کتنے بچے جو قتل ہو رہے ہیں یہ 2-4 دنوں میں، اس کے اوپر کوئی نہیں، کوئی علماء اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہے، علماء اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لے کر آ رہے. پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے، اور پتہ کب کا آیا ہے؟ جب بابا ایک قوم کو قتل کر دیا گیا، جب مادر ملت کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قوم خاموش رہی اپنے ماں باپ کے قتل پر. آج تک 78-80 سال سے یہ قوم اپنے قتل، ماں باپ کے قتل کی انویسٹیگیشن نہیں کھولتی. ایسی بے شرم قوم ہے ہم.
یہ ان بچوں کی انویسٹیگیشن پہ توجہ دے گی جو نہ آپ کے کچھ لگتے نہ میرے کچھ لگتے. یہ اپنے بابا قوم اور مادر ملت کو نہیں لفٹ کراتے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ہاں مومن مجھے 50 سال نصف صدی میں نظر نہیں آیا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان سادہ سوالوں پہ رہیں جن سوالوں کے اوپر یہ کہیں اچھا خلائی گفتگو ہو رہی ہے, فرشتوں کی ہو رہی ہے اور روحوں کی ہو رہی ہے, پریاں نہیں ڈسکس کی, یہ چیزیں کرتے ہیں. سادہ سوال تو پھر ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں نا. آپ کو تو بلانے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم خاص گفتگو گھنونے جواب کہ ہم خاص گفتگو کریں اور ہمیں خاص نالج ملے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ آڈینس کو بھی تو دیکھیں نا. آپ کی آڈینس اس اسٹیج سطح پہ ہے کہ آپ جو سوال کرتی ہیں ان کے جواب کو ہضم کر سکیں. انشاءاللہ ہوں گے نا, ہم ان کو اسی لیے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. لیکن دیکھیں میں قرآن کا ماننے والا ہوں. پرپز آف لائف بھی تو یہی ہے نا ہمارا. لیکن میں قرآن کا ماننے والا نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لا تشرون رہیں گے, لا یعلمون رہیں گے. جی اکثریت تو یہی ہے. یہ جس پہ آپ کی ڈیموکریسی کھڑی ہے نا کہ لا تشرون کے ہاتھوں میں حکمران دے دو, لا یعلمون کے ہاتھوں میں دے دو. بالکل. اکثر ہم جو جہنم میں جائیں گے ان کے ہاتھوں میں حکمران کا رائٹ دے دو. یعنی 51 جاہل جو ہے 49 پڑھے لکھوں پہ بھاری کر دو, جبکہ ایک پڑھا لکھا 1 ارب جاہلوں پہ بھاری ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا جب ہمارے ماں باپ کا قتل ہوا اور ہم خاموش رہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی فضل نہیں ڈالتا جو اپنے ماں باپ کے ہی نہ ہو, جو اپنے ماں باپ کے سگے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور ہو جاؤ مجھ سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا آج تک آقا علیہ السلام کے شہادت کے ان کے قتل کی انویسٹیگیشن کھولی؟ ہم وہ قوم ہیں. سوچا ہے آپ نے کبھی؟ اس کے بعد تو جتنے صحابہ بھی ان کو بھی شہید کیا گیا, کبھی انویسٹیگیشن کھولی؟ کسی کے اوپر بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کسی کو سزا نہیں ملی, ہم وہ ہیں, کسی کا قصاص نہیں ہم ہوا. وہ ہیں. میں کیوں کہتا ہوں, میں اکیلا اپنے آپ کو فخر سے کہہ دیتا ہوں, باقی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں ذریعہ آپ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, میں تسلیم کر لیتا ہوں. باقی ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے ایک ایسا آدمی ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے بھاری ہوتی ہے. رحمت کا مطلب ہی نہیں پتہ ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, غفور الرحیم ہے. پاکستانیوں کو تو صرف یہ بڑا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا سنوا دی. جرم کو میں نے ڈسکس کرتا, ٹھیک ہے, ان کو پتہ چلا بیٹے نے کچھ جرم کر دیا ہے تو, اور وہ دوسرے شہر میں تھے, تو ان کو کہا کہ عمر کے بیٹا ہے تو جو بھی ہے تم سزا دو, اور میں سفر پہ تھے, میں واپس پہنچوں گا تو میں پتہ کروں گا. ان کے بیٹے کو سزا ہو گئی. جب وہ پہنچے ہیں, دور خلافت ہے ان کا, جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا بنا, میرے بیٹے کو سزا مل رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں دے دی. انہوں نے کہا اس کو گھوڑے پہ ڈالو اور بھیج دو میری طرف. اب سنیے, بعد میں آپ کو گریو بات بتا رہا ہوں. میں جان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ اہل سنت ہے, ٹھیک ہے. اب ان کے بیٹے کی زخمی باڈی گھوڑے پہ پہنچ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. انہوں نے کہا اتارو اس کو نیچے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اتارتے. جلاد کو کہا لگاؤ کوڑے اس کو. انہوں نے کہا جی اس کو کوڑے لگ چکے ہیں. لگاؤ کوڑے, یہ عمر کا بیٹا ہے, تم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوگا, لگاؤ کوڑے. اب وہ کوڑے مارنا شروع ہوئے. ابھی ہاف وے تھرو دا پروسیس وہ فوت ہو گئے, جان سے چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ کوڑے روک دیں, وہ تو فوت ہو گئے. ڈیڈ باڈی پہ مارو کوڑے, کوڑے پورے کرو. ابھی ان کا بیٹا ہے. اب وہ جب کوڑے پورے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا اب یہ آزاد ہو گیا. یہ ہوتی ہے رحمت بائی مینز آف پریکٹس, کہ میں رحیم کا اینگل ہی چینج کر دوں اور کہوں جی میں جتنا مرضی گناہ گار ہوں. اس سرگودا میں بچی کے ساتھ ہوئی نا, اس کے ماں باپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اس کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا. زینب کی ماں سے پوچھیں اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ گناہ گاروں کو معاف کر دے گا. اپنی دفعہ یہ کہتے ہیں سارے رحمت اپنے اوپر فٹ کر دیتے ہیں, ہاں جی ہم جو مرضی کریں اللہ کی رحمت جو ہے. اس سے کہو بلا لو ان لوگوں کو کورٹ میں کھڑا کرو, توبہ کرو جی اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے, آپ کو توبہ کرے. زینب معاف, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں معاف کر سکتے تو اللہ کی تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام پارٹ 2 جو آیا ہوا ہے نا اس برے صغیر میں, اس نے پارٹ 2 ہی بنانا ہے مسلمان کو, پارٹ 1 نہیں بننے دیا. یہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ویسے اسلامی جمہوریہ نام ہے, یہ تو جناح کی ہم پہ دین تھی, برکت تھی. میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے بائی دا وے, اور کہتے ہیں آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہی یہاں پہ چلے گا نظام. دیکھیں میں دو ایک باتیں, آپ نے جواد صاحب کا ذکر کیا تھا شروع میں. جواد صاحب نے آج کل ایک اور بات کی ہوئی ہے تو اچھا وہ بھی میں ایڈریس کر لوں. یہ جو پاکستان کے اندر یہ بکواسیات پھیلانے کا رجحان ہے نا کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیکولر آدمی تھے اور سیکولر اسٹیٹ بنا رہے تھے, یہ اتنا بڑا بہتان ہے, اتنی بری بات کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں. سیکولر آج بھی انڈیا ہے,
اگر سیکولر ہی چاہیے تھا ہمیں تو دو قومی نظریے کی بنیاد ہی آپ گرا دیتے ہیں. وہ جاوید اختر جیسے لوگ انڈیا میں, جاوید اختر صاحب جیسے لوگ, میں عزت سے نام لوں گا ان کا کیونکہ بڑے ہی اچھے شاعر ہیں, گیت نگار ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی کسی اور امتحان میں ڈالا ہوا ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا سروائیول ایٹ اسٹیک ہے. اس ادھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کرو کہ تمہاری زمینیں ہیں, تو وہ بیچارے اس لیے اپنے آپ کو ایتھیسٹ شو کر کے تھوڑے سے آؤٹ ہو گئے. ان کی بیوی کا بھی میں نے دیکھا ہے وہ شبانہ اعظمی کا انٹرویو, کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہے. انڈیا میں بہت مشکل حالات ہیں, اس لیے جاوید اختر کو اس طرح سے مس ٹریٹ نہ کریں لوگ. پاکستان اگر سیکولر تھاٹ بھی ہوتا نا جناح کی, تو انڈیا نے کہنا تھا, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہنا تھا کہ پھر دو قومی نظریے کی بنیاد کلیپس ہو جاتی ہے. میاں ہم تو سیکولر اسٹیٹ ہندوستان کو ویسے بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, انڈیا خود اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے. پیر اف مانکا شریف کے گھر میں جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جو اس دن بھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا, 11 اگست کی جناح کی اسپیچ, تو 13 اگست کی اسپیچ, جو سب بکواس کر رہے ہیں, کوئی خاص ایجنڈا کے اوپر ہی لگے ہوئے سارے, پاکستان کو سیکولر بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. پیر اف مانکا شریف میں جناح رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا, ان کے سارے گریٹسٹ علماء کو اکٹھا کر لیا تھا کہ چلو ریفارمز بناؤ. کیونکہ جنہوں نے وہ ریفارمز لانے لگے تھے وہ کہ شریعت کا نفاذ کیسے کرو کہ جس میں اہل تشیع بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں, اہل سنت بھی راضی ہوں, اہل حدیث بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, یہ سب بریلوی سب اکٹھے ہو جائیں. ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا. وہ سارے منٹس ابھی بھی گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو مل جائیں گے آپ کو. وہ کوئی خلائی باتیں نہیں ہیں, یہ چھپتا نہیں ہے. یہ آج مجھے پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے نا, تو مجھے پہلے پاکستان کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سرٹن چینجز کرنے پڑیں گے. میں ایک دم سے کوئی نیا سسٹم لاؤں گا تو یہ ٹائڈ مجھے کھا جائے گی, ڈبو دے گی, رائٹ. انہوں نے اس وقت جمہوریت کے ہی رنگ سے اسلامی جمہور کو اکٹھا کیا تھا, اور پھر ان کو اکٹھا کرنے کے بعد, ابھی تو آئین بھی پہلا نہیں بنا تھا تو ان کو شہید کر دیا, اس کے بعد یہ ریفارمز گریجولی آنی تھیں, اور پھر اسلام کا شریعت کا نظام ہونا تھا. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا, جو سیاسی لوگ آ کے بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جناح کی لائف کو انہوں نے, یہ سوانح حیات ہی نہیں پڑھتے نا کسی کی, اس کے بارے میں ایسی بکواس شروع کر دیتے. اس کے بعد اسلام آنا تھا, شرعی نظام آنا تھا, اور وہ بھی نظام شریعہ ون آف اٹس کائنڈ آنا تھا, جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہونے تھے. اسی لیے ان کو قتل کیا گیا. اب اسلام کی اگر ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ایک کو بھی سزا مل جائے تو جرائم کس حد تک رک جاتے ہیں. ایک کو بھی سزا مل جائے تو وہ وہاں سے بھی پر ہو جاتا ہے اگر اس کو نظام شریعہ کی سزا ملے گی. یہ جو ابھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں بیچارے, یہ نہ ادھر کی سزائیں پوری کر رہے ہیں نہ ادھر کی سزائیں پوری کر رہے ہیں, کیونکہ نظام شریعہ کی سزا نہیں ہے. اور لیکن ہو سکتا ہے نا, وہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں, وہ الگ بحث ہے. وہ تو پورا پاکستان نہیں ہے. آپ نے دیکھ نہیں لیا, آپ نے علماء کی باتیں نہیں سن لی. انہیں حکمرانوں کے نیچے ہوتے, اس ڈیموکریسی کے کفر کے سسٹم کے نیچے ہوتے اگر یہ مسلمان ہوتے. تو یہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو اسلام پسند ہے, یہ اسلام کا لیبل جو ہے انکیش کرنا جانتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں نا, اتنے چوری کے واقعات ہو رہے ہیں, بچے قتل ہو رہے ہیں, کسی ایک عالم نے بھی نہیں کہا کہ ان کو قصاص میں قتل کرو یا اس کو سنسار کرو یا اس کے ہاتھ کاٹو. ایک بھی ہاتھ نہیں کٹا, ابھی لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے یہاں پر. یہ عذاب الہی ہے, یہ ہم سب کے بچوں نے انشاءاللہ سب نے برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے اوپر کفریہ نظام برداشت کیا, تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی برداشت کرنے کا دل جگر رکھیں. اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے یہ دیکھیں گے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, میں اپنے بچوں کو بھی وصیت کرتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ کے تھرو, کہ تمہارا باپ ناکام رہ گیا, وہ ڈرپوک رہ گیا, وہ نہیں لڑا اس سسٹم سے, جبکہ وہ جانتا تھا اور برملا اظہار کرتا تھا کہ ایک کفریہ نظام ہے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہی ہمیں بخش دے آخرت میں.